کہ ان پہ چڑھوں اور کہیں گیری نہ جائیں۔ یہ رہا اس قلعے کا دوسرا پورشن، پرانے روم آج بھی اسی طرح پرانے روم کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا نہ خواستہ جنگ کی صورتحال بنتی ہے تو یہ ان کے مورچے لگے ہوئے ہیں، یہ ان مورچوں سے کسی کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی اس کا فرنٹ، لڑنے آیا تو ہم تیار ہیں، کہیں گیری نہ جائے۔ یہ دیکھ لیں، یہ چیک ہے، اتنا بھاری لوہا آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں اٹھایا بھائی۔ آدھی ٹرین تو پرائیویٹ ہو چکی ہے، اور گائز کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے دور کے جو افسر تھے وہ بھی یہیں پر قیام پذیر ہوا کرتے تھے۔ اب تو خیر یہ تباہ ہو چکے ہیں، بالکل کوئی بھی جہاں پہ رہتا نہیں ہے۔ خیر اب یہاں سے ہم جائیں گے نیچے، یہ تیل کا گودام ہے۔ اس درخت کی عمر 150 سے 200 سال ہوگی۔ ان سے میں جا کے کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس کو یہاں سے اتار دیں کیونکہ یہ لیمپ روم کو بھی نقصان دے سکتے ہیں۔ پائی خیل، یہ ہے میرا پیارا گاؤں پائی خیل، اور یہ قلعہ نما ریلوے اسٹیشن موجود ہے پائی خیل میں۔ اسٹیشن کا پہلا جو پورشن ہے بالکل ارطغرل ڈرامے میں جس طرح ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کی پوائنٹس چیک کر لیں، یہ مورچے کے یہ پوائنٹس ہیں، یہ انگریزوں کے دور کا کمال ورک کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ ان کے دروازے چیک کر لیں، کتنی کمال اور موٹے دروازے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آیا ہوں پائی خیل کے قلعہ نما ریلوے اسٹیشن پر جو کہ 170 سال پرانا ہے۔ جی ہاں، میرے پیچھے آپ جو قلعہ نما ریلوے اسٹیشن دیکھ رہے ہیں یہ پائی خیل میں آج بھی موجود ہے، اور یہ 170 سال پرانا ہے۔ کین یو امیجن 170 سال؟ یہ اس ریلوے اسٹیشن کا داخلی راستہ ہے، اور یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر مسافر بیٹھتے ہیں، اور یہ ریلوے اسٹیشن 130 سال پرانا ہے۔ یہ سامنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ جو آپ دفتر دیکھ رہے ہیں یہ دفتر آج بھی موجود ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کے سرکاری دفتر ہوا کرتے تھے، اور آج بھی یہ دفتر اسی طرح موجود ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ گرلنگ کی ہوئی ہے، انگریزوں کے دور کی یہ گرلنگ کی ہوئی ہے۔ اتنا موٹا لوہا تو ہمارے کمروں کی چھتوں پر نہیں ہوتا جتنا موٹا لوہا اس عام سی گرلنگ پہ دیا ہوا ہے۔ یہ لوہے چیک کریں، یہ اس گیٹ کے لوہے چیک کریں، انگریزوں کے دور کا یہ لوہا ہے۔ میرے پیچھے جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ جگہ جہاں سے انگریز کہہ کر تو گئے تھے کہ ہم واپس لوٹیں گے، لیکن پتہ نہیں آج تک واپس نہیں لوٹے۔ اور یہ آپ ریلوے اسٹیشن کا باہر سے ویو دیکھ رہے ہیں، اندر چل کے بھی میں آپ کو اندر کا ویو بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ اس کا باہر کا دروازہ دیکھ لیں، یہ اتنے موٹے لوہے سے بنا ہوا ہے کہ یہ ٹھک ٹھک کی آواز سن رہے ہیں، ٹھک ٹھک کی آواز بھی نہیں آ رہی کیونکہ اتنا موٹا دروازہ ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں اوپر گرلنگز بھی لگی ہوئی ہیں پرانے لوہے کی، اور یہ اندر سے بھی میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں۔ باہر سے آپ اس کا ویو دیکھ لیں، کتنا پیارا ویو ہے۔ اور یہ قلعہ نما ریلوے اسٹیشن بنایا گیا تھا، یہ ایسے لگتا ہے ریلوے اسٹیشن ہے ہی نہیں، یہ کوئی جنگی قلعہ ہے۔ یہ دیکھو عمارت کا انداز، قلعے جیسی شکل، دیواریں بھی ویسی، بس توپیں نہیں لگی ورنہ پورا جنگی قلعہ ہی لگتا، کیونکہ اس کے آپ دیکھ لیں یہ جو کھڑکیوں میں یہ جو سوراخ لگے ہوئے ہیں تو اندر اس کے باڈی گارڈز بھی بیٹھنے کی جگہ ہے، تو ایسے لگتا ہے یہ جنگی قلعہ تیار کیا گیا تھا اور اس کو بعد میں ریلوے اسٹیشن بنا دیا۔ لیکن یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ اندر سے بھی اس کا ویو کیسا ہے، اور یہ جنگی قلعہ نہیں تھا، یہ ریلوے اسٹیشن تھا، اور یہ پائی خیل کا مشہور ترین ریلوے اسٹیشن ہے جو کہ پائی خیل میں موجود ہے۔ یہ پاکستان کا ریلوے اسٹیشن انگریزوں کے دور کا 130 سال پرانا ریلوے اسٹیشن آج بھی پائی خیل میں موجود ہے۔ پاکستان کا ایک مشہور ترین ضلع میاں والی کا ایک پیارا گاؤں پائی خیل ہے، اور یہ قلعہ اس میں موجود ہے۔ اور یہ اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اندر کا بھی ویو آپ چیک کر لیں۔ یہ اس کا انٹرنس ہے، یہاں سے آپ کو گزرنے کا راستہ دیا جاتا ہے۔ یہ اندر چل کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دفتر اسٹیشن ماسٹر، یہ اسٹیشن ماسٹر کا دفتر ہے۔ یہ اندر دیکھ لیں، یہ کتنا پرانا اور آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ یہ لگے ہوئے ہیں فائر الارم وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ پرانا دفتر آج بھی اسی طرح موجود ہے، یہاں پر ٹکٹ ماسٹر بیٹھتے ہیں، اور یہاں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں انتظار کرنے جو آتے ہیں وہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ اور یہ اندر سے آپ دیکھ لیں، اس کی چھت بھی چیک کر لیں، پرانے لوہے، انگریزوں کے دور کے لوہے،
یہ سیڑھیاں ارطغرل ڈرامے میں آپ جس طرح کی سیڑھیاں دیکھتے ہیں اسی طرح کی سیڑھیاں. یہ اسٹیشن ماسٹر نے بولا ہے کہ اندر کی ویڈیو آپ نہیں بنا سکتے اور یہاں کی ویڈیو بنا لو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیڑے مکوڑے ڈبوکے، ہم انہیں ڈبوکے کہتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے کہ بچ کے بنانا ویڈیو، کیونکہ یہ اگر لڑ گئیں تو زہریلی ہوتی ہیں، کاٹ لیں تو پھر درد ہوتا ہے. اور یہ آپ لوہا میں آپ کو چیک کرانے اصل میں آیا تھا. یہ لوہے چیک کریں، یہ اس گیٹ کے لوہے چیک کریں. انگریزوں کے دور کا یہ لوہا ہے اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کل تو ایسا لوہا آپ کو ملے گا بھی نہیں. یہ اندر سے آپ اس کو مزید اوپر کی طرف کا ویو دیکھ لیں، کتنا پیارا ویو ہے. اور یہاں آ کے تو سکون مل جاتا ہے، کیونکہ تھوڑا میں ٹرائی کرتا ہوں اوپر چڑھنے کی، اللہ کرے نہ ہی کاٹیں. یہ دیکھ لیں، یہ قلعہ نما جو کہہ رہا تھا میں آپ کو، یوں ہی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ قلعہ نما ریلوے اسٹیشن ہے، یہ واقعی قلعہ نما ریلوے اسٹیشن ہے. یہ آپ دیکھ لیں، دروازہ کو اوپر اٹھانے کے لیے یہ جو لگے ہوئے ہیں، یہ جو چیزیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ لگی ہوئی ہیں، اس دروازہ کو اوپر اٹھانے کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. اس کا وزن ایک طرف سے کم کیا جاتا ہے اور دوسری طرف سے بڑھا دیا جاتا ہے، تو دروازہ کو یہ اوپر کی طرف اٹھا دیتی ہیں. اور یہ مین انٹرنس کا دروازہ ہے. لگتا ہے کہ انگریز یہاں پر ریلوے اسٹیشن نہیں بلکہ ہم پاکستانیوں کو مارنے کے لیے انہوں نے بنا رکھا ہے یہ قلعہ. یہ جو اس کے اندر کا یہ مین انٹرنس ہے، اس کا بھی دروازہ آپ چیک کر لیں. یہ نیچے سے دیکھ لیں کتنا موٹا لگا ہوا ہے لوہا، اور اس کا بھی یہ جو ہے نا، اس کو گھٹایا جاتا ہے جب بڑھایا جاتا ہے، پھر یہ دروازہ کھل بھی جاتا ہے اور بند بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تو اس کے اندر کا ویو تھا. بھی میں آپ کو اس کے باہر کا ویو بھی دکھا دیتا ہوں، کیونکہ باہر سے تو یہ کمال کی خوبصورتی رکھتا ہے. یہ قلعہ نما ریلوے اسٹیشن باہر سے تو یہ اور بھی خوبصورت ہے. اور اگر گائز آپ جہاں تک آپ ویڈیو میں بنے ہوئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو، زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اور نیکسٹ کومنٹ میں بتاؤ کہ کس ویو پر میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں، پھر میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا. یہ چیک کر لیں باہر سے. میں تھوڑا دور جا کے آپ کو اس کا فرنٹ ویو بھی دکھاتا ہوں تھوڑا دور سے، تو وہ بھی آپ کو دیکھنے میں تھوڑا مزہ آئے گا، کیونکہ تھوڑا دور سے دیکھ کے اس قلعے کے نما ریلوے اسٹیشن کو پورا جب آپ دیکھیں گے تو پھر اور ہی مزہ آئے گا. یہ دیکھیں جی، اس کا فرنٹ ویو چیک کر لیں، اس کا کتنا بہترین ویو ہے. انگریزوں کے دور کا 130 سال پرانا قلعہ نما ریلوے اسٹیشن آج بھی پائی خیل میں موجود ہے. پائی خیل کسی تعارف کا محتاج نہیں. ضلع میاں والی کا مشہور ترین شہر پائی خیل اپنے آپ میں ایک برانڈ مانا جاتا ہے. اور یہ اس قلعہ نما ریلوے اسٹیشن کو آپ تھوڑا دور سے دیکھ لیں. اس کے اوپر کی جو چھت بنائی گئی ہے یہ بالکل قلعہ کی طرح بنائی گئی ہے، تاکہ اگر کبھی جنگ وغیرہ کا کوئی ایشو آتا ہے تو یہ اس کو بھی کور کر سکیں انگریز لوگ یہاں سے بیٹھ کے. یہ ٹریک بھی پھیلا ہوا ہے، ٹریک آپ کو دکھا دوں. یہاں پہ آج بھی ریلویز چلتی ہیں، اتنی زیادہ تو نہیں چلتی، پہلے کی نسبت اب کافی کم ہو گئی ہیں. پہلے یہاں پہ بہت زیادہ ٹرینیں چلتی تھی، لیکن اب تو کم ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کیوں، لیکن اب کم کر دی گئی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کو بڑھایا جائے گا، تو لیٹس سی دیکھتے ہیں، اللہ کرے بڑھ جائے تو سہولت ہے. یہ میرے پیچھے ٹرین کا ٹریک دیکھ لیں، مطلب یہاں سے انگریز تو چلے گئے لیکن آج بھی ان کی ٹرینیں چلتی ہیں. یہ تھوڑا میں آپ کو آگے چل کے ویٹنگ روم تو آپ کو میں نے دکھا دیے. اس کا تھوڑا میں آگے چل کے نا آپ کو وہ بھی ایریا دکھا دیتا ہوں، کیونکہ اب یہ ٹرین پرائیویٹ ہو چکی ہے. پہلے جو میں نے آپ کو ٹی سی کا دفتر دکھایا ہے نا، وہاں سے بھی ٹکٹیں ملتی تھی، لیکن اب یہاں سے بھی ٹکٹیں ملتی ہیں، کیونکہ یہ آدھی ٹرین تو پرائیویٹ ہو چکی ہے. تو جو پرائیویٹ حصہ ہے تو اس کے لیے ٹکٹ گھر یہ ہے، پرائیویٹ حصے کے لیے یہ ٹکٹ گھر رکھا گیا ہے. یہ رہا پرائیویٹ کا ٹکٹ گھر. یہاں سے پرائیویٹ ٹرینیں جو چلتی ہیں ان کا ٹکٹ یہاں سے مل جاتا ہے، اور جو سرکاری ٹرینیں چلتی ہیں تو وہ اس مین قلعہ نما اسٹیشن کے اندر سے مل جاتی ہیں. یہ باقی ریسٹ روم ہے،
یہ جو ریلویز کے افسر ہیں نا، یہ ان کا ریسٹ روم ہے۔ بھائی صاحب آپ مانو گے نہیں، لیکن یہ جگہ اتنی پرانی ہے کہ شاید آپ انگریز بھی اسے یوٹیوب پر ہی دیکھیں۔ اور گائز کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے دور کے جو افسر تھے وہ بھی یہیں پر قیام پذیر ہوا کرتے تھے، اور ان کے بھی یہاں پر کالونیاں ہوا کرتی تھیں جہاں ساتھ ساتھ کوارٹرز بھی ہوا کرتے تھے۔ ابھی تو کوئی کوارٹر خیر مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ہاں ایک دو کوارٹر ہیں جو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، وہ ساتھ دیکھ لیں آپ۔ یہ جو کوارٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریلوے کے کوارٹر تھے، اب تو خیر یہ تباہ ہو چکے ہیں، بالکل کوئی بھی جہاں پہ رہتا نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیں، یہ تیل کا گودام ہے، یہ اس میں جو تیل وغیرہ رکھا جاتا ہے ریلوے کا، تو یہ تیل کا گودام ہے، اور اس کے ساتھ یہ بتی گودام بھی موجود ہے، لیمپ روم، جو بتیاں اٹھا کے آگے کھڑے ہوتے ہیں نا رات کو، تو یہ ان کا ہے۔ تو یہ درخت چیک کر لیں، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس درخت کی عمر 150 سے 200 سال ہوگی۔ یہ اوپر سے دیکھ لیں بالکل جھڑ چکا ہے، بالکل ایک پتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ 130 سال پرانا ہوگا۔ یہ آپ اس کا چیک کر لیں، اس کا جو تنا ہے، اس کا جو جڑ ہے وہ بھی بالکل ختم ہو چکی ہے، اور یہ اس لیمپ روم کے اوپر گرا ہوا ہے۔ اب اللہ کرے یہ لیمپ روم کو نہ گرا دے، تو ان سے میں جا کے کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس کو یہاں سے اتار دیں، کیونکہ یہ لیمپ روم کو بھی نقصان دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ٹوٹے گا نہیں خیر، کیونکہ اتنی مضبوط دیواریں ہیں اس کی، انگریزوں والا دور کی 130 سال پرانے دروازے آج بھی اسی طرح ٹکے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں کو کوئی پرواہ تک نہیں ہے۔ یہ آگے چل کے دیکھ لیں آپ، یہ درخت چیک کر لیں، اب آپ خود ہی سوچ لیں اس درخت کی کتنی زیادہ ایج ہو گئی ہوگی جو اس حالت میں آ پہنچا ہے۔ تو لازم بات ہے کہ اس کی ایج کافی زیادہ ہو گئی ہوگی۔ اور ابھی میں آپ کو باہر چل کے دکھاتا ہوں اس ریلوے اسٹیشن کا، جو باہر کا چل کے پیچھے کا جو اس کا مطلب کہ ویو ہے نا، پیچھے کا ویو میں آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو فرنٹ کا ویو ہے تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا، پیچھے چل کے میں اس کا بیک کا ویو بھی دکھا دیتا ہوں، اور اس کے لیفٹ سائڈ کا بھی میں آپ کو ویو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ رائٹ سائڈ تو ہم نے پوری کور کر لی ہے، لیکن لیفٹ سائڈ بھی ہم نہیں گئے تھے، تو اب کی بار جاتے ہیں اور لیفٹ سائڈ کو بھی کور کرتے ہیں۔ تو دیکھیں آگے کہ لیفٹ سائڈ پہ کیا کیا پڑا ہے آپ کے لیے۔ تو یہ بڑا پیارا ویو ہے اس ریلوے اسٹیشن کا، میں آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں لیفٹ سائڈ کا سارا کارنر۔ یہ یہاں سے بھی آپ ویو چیک کر لیں، بڑا پیارا ویو ہے، جہاں سے بھی آپ چیک کر لیں، کمال ویو ہے کمال۔ یہ بیٹھنے کے لیے جو ویٹنگ ایریاز وغیرہ ہیں ان کے لیے یہ یہاں پہ واش روم بھی لگی ہوئی ہے، ساتھ میں ایک نل بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں یہاں پہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ یہ ابھی میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں کہ یہ کون سا گاؤں ہے، پائی خیل۔ یہ ہے میرا پیارا گاؤں پائی خیل، اور یہ قلعہ نما ریلوے اسٹیشن موجود ہے پائی خیل میں۔ اگر کوئی بھی وزٹ کرنا چاہتا ہے تو ضلع میاں والی کے گاؤں پائی خیل میں ضرور تشریف لائے، اور یہ ریلوے اسٹیشن انگریزوں کے دور کا قلعہ نما ریلوے اسٹیشن، 130 سال پرانا ریلوے اسٹیشن آ کے وزٹ کر سکتا ہے بغیر کسی پیسے کے، بالکل فری میں آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اتنا پیارا ریلوے اسٹیشن، قلعہ نما ریلوے اسٹیشن آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ضرور تشریف لائیں، مسٹ واچ کریں، مسٹ وزٹ کریں، آپ کو دیکھ کے مزہ آئے گا اور آپ انجوائے کریں گے۔ آپ دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں، جا کے وزٹ کرتے ہیں، لیکن اپنی کنٹریز میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں آپ نے آج سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، تو آپ آئیں اور اس ریلوے اسٹیشن کا وزٹ کریں۔ اور میں نے آپ کو جیسے کہا تھا کہ اس کا بیک کا ویو بھی دکھاتا ہوں، تو یہ اس کے بیک کا ویو دیکھ لیں، اس کا بیک کا ویو تو بالکل ویران پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی کام وغیرہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی کلر وغیرہ کی ہوئی ہے، لیکن اتنا مضبوط ریلوے اسٹیشن، اتنی پائیدار اس کی بناوٹ، اتنی بہترین بناوٹ آج تک میں نے کسی ریلوے اسٹیشن کی نہیں دیکھی، جو فی الحال نئے ریلوے اسٹیشن بن رہے ہیں۔ یہ اس کی بیک کی لکڑیوں کی جو سیڑھیاں ہیں وہ چیک کریں،
اس کے بیک میں لکڑیوں کی سیڑھیاں ابھی تک موجود ہیں، اور وہ لکڑی جو اس ریلوے اسٹیشن میں استعمال کی گئی تھی، پتہ نہیں کس چیز کی لکڑی ہے، آج تک نہ گلی ہے نہ سڑی ہے، بالکل ویسی کی ویسی موجود ہے۔ گائز پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں پہ زہریلے کیڑے ہیں وہ مجھے کاٹ لیں گے، لیکن اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ جا کے وزٹ کرا لیں۔ تو میں اب یہ پورشن آپ کو اندر سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ اسٹیشن کا پہلا جو پورشن ہے، یہ پہلا پورشن آپ اندر سے وزٹ کر لیں، یہ دیکھ لیں، یہ اندر کا ویو ہے اس کا، بالکل ارطغرل ڈرامے میں جس طرح ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کی پوائنٹس چیک کر لیں، یہ مورچے کی یہ پوائنٹس ہیں۔ یہاں سے اگر کوئی بھی خدا نخواستہ جنگ کی صورتحال بنتی ہے تو یہ ان کے مورچے لگے ہوئے ہیں، یہ ان مورچوں سے کسی کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، جی آپ کو میں نے باہر جو ایک لمبا گنبد نما دکھایا تھا نا قلعہ، تو یہ اسی کے اندر کی پورشن ہے۔ ایک یہ پورشن ہے، ایک اس کے اوپر کا پورشن ہے۔ پیچھے میں آپ کو ان کی ریسٹنگ ایریا بھی دکھاؤں گا، یہاں پہ کام کرنے والے جو لوگ رہتے ہیں وہ جگہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور یہ چھت پہ چڑھ کے دوسرا پورشن بھی دکھاؤں گا۔ یہ بیک کا ویو دیکھ لیں، یہ جو بیک میں کھڑا ہے نا، میرا ہونڈا بھی ادھر ہی کھڑا ہے۔ یہاں سے اگر کوئی آتا ہے تو یہاں پہ اس پر اٹیک کیا جا سکتا ہے آرام سے۔ یہ باہر چل کے میں آپ کو دکھا دوں، یہ چیک کر لیں، یہ میرا اس سے آگے تو ہاتھ نہیں جاتا، لیکن اب نیچے چل کے میں آپ کو ان کی ریسٹنگ ایریا بھی دکھا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھا دوں گا چھت پہ چڑھ کے کہ چھت پہ ان کا جو دوسرا پورشن ہے وہ کیسا ہے۔ اور یہ لکڑی آج بھی اسی طرح مضبوط ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ اس کے اندر جائیں گے تو یہ ان کے ریسٹنگ ایریاز وغیرہ موجود ہیں۔ یہ پرانے روم آج بھی اسی طرح پرانے روم کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں، پرانی لکڑی، پرانے روم آج بھی سیم اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں، آج تک کسی نے اس کو چھیڑا تک نہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہاں پہ انگریز رہ کے گئے ہیں، اور اب ہم بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، دیکھ لیں بھائی۔ یہ چھوٹے چھوٹے آگے ان کے سین، یہ ایک روم، یہ دوسرا روم، اور یہ اس کے سامنے اس کا سین، اور یہ اس کا اندر سے بیک چیک کر لیں۔ باہر سے تو خیر اس کو کلر کیے ہوئے، لیکن اندر سے تو نہیں کیا۔ یہ اس کا ایک اور سین دیکھ لیں۔ یہ کچن آپ چیک کر لیں، یہ اس کا کچن تھا، اور یہ اس کے ساتھ میں ایک واش روم بھی کھڑی ہے، یہ بیسن ہاتھ دھونے کے لیے، یہ بھی کمرے تھے۔ یہ کمرہ، اور اس کے ساتھ یہ ایک کمرہ، یہ سیکنڈ کمرہ، اور آج بھی انگریزوں کی الماریاں بھی اسی طرح رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کیڑے بھی کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں۔ اوپر چڑھ کے میں آپ کو اس کا دوسرا پورشن بھی دکھا لیتا ہوں۔ صحیح۔ یہ چاچا نے کہا کہ دروازہ بند کر دو، اندر سامان رکھا ہوا تھا۔ خیر اوپر چھت پہ چڑھ کے میں آپ کو اس کا چھت کا ویو بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ انگریزوں کے دور کا کمال ورک کیا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، دیواروں کی چوڑائی کتنی ہے۔ یہ اس کے پیچھے کا حصہ دیکھ لیں، یہ اس کا ڈیزائن چیک کر لیں، اور یہ یہاں سے اب جاؤں گا۔ یہ پرانی لکڑیاں، ایک تو ڈر بھی لگتا ہے کہ ان پہ چڑھوں اور کہیں گری نہ جائیں، ٹوٹ ہی نہ جائیں، کیونکہ کافی پرانی ہے، لیکن چڑھوں گا آپ کے لیے۔ آپ اس کا وزٹ جو کرانا ہے تو ہم چڑھے ان سیڑھیوں پہ چڑھ کے آپ کو اس کا دوسرا پورشن دکھا دیتا ہوں، تاکہ کوئی بھی بندہ رہ نہ جائے۔ یہ پائی خیل شہر کا، جہاں سے آپ وزٹ دیکھ لیں، ویو دیکھ لیں۔ یہ خیر چھت پہ اب میں چڑھ آیا ہوں، چھت پہ چڑھ کے اس کے قلعے کے اوپر کا دوسرا پورشن بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ رہا اس قلعے کا دوسرا پورشن، کمال ویو ہے۔ یہ ان کے دروازے چیک کر لیں، کتنی کمال اور موٹے دروازے ہیں۔ یہ کھڑکی کا لوہا بھی اتنا زیادہ موٹا ہے کہ کمال، انگریز ہر چیز میں آگے ہم سے۔ یہ نیچے کے پورشن میں جس طرح کی یہ کھڑکیاں تھیں، اوپر کے پورشن میں بھی سیم اسی طرح کی کھڑکیاں ہیں، اور یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں کھول کے دکھا دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ ڈبوکے اور ڈمبو جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی زیادہ ہے۔ کوشش کر کہیں گر ہی نہ جائے۔ یہ دیکھ لیں،
یہ چیک ہے، اتنا بھاری لوہا آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں اٹھایا بھائی. ہل بھی نہیں رہا، اتنا مضبوط ہے. خیر یہ چیک کر لیں، ڈر بھی رہا ہوں کہ کہیں اوپر ہی نہ گر جائے. یہ اس کا باہر سے ویو چیک کر لیں، یہ رائٹ سائڈ پہ ویو چیک کر لیں، اور جہاں سے اگر کوئی بھی لینڈ آیا تو ہم تیار ہیں، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو بھی ہم لینڈ نہیں آئے گا. خیر اس کو اب ہم بند کر دیتے ہیں. یہ ہوا بند، اور اب ہمیں سیف، اب ہمیں باہر سے کوئی بھی ہٹ نہیں کر سکتا. تو چلتے ہیں باہر اور تھوڑا اس کا آپ کو اور بھی کچھ بتا دوں. یہ ایک اور سیڑھی، اس پہ میں چڑھتا نہیں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے. اتنا اونچا ہو گیا تو مجھے اتنی زیادہ اونچائی سے ڈر لگتا ہے اور میں نہیں چڑھنے والا. یہ ٹوٹ پھوٹ کا بھی تھوڑا بہت شکار تو ہو گیا ہے کیونکہ کافی پرانا ہے. یہ آپ اس کا بیک سائڈ ایریا بھی دیکھ لیں، یہاں پہ بھی 2 کمرے ہیں، یہاں پہ بھی ان کی رہائشیں تھیں، اور وہ پیچھے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کی وہاں پر بھی انگریزوں کی رہائشیں تھیں. اور آج بھی، خیر آج تو نہیں رہتے، پہلے رہا کرتے تھے. اور ابھی میں نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا ہے کہ میں نے تو اس کی ایج 130 سال بتائی، تو انہوں نے کہا ہے نہیں، کم از کم یہ 160 سے 170 سال پرانا قلعہ ہے ریلوے اسٹیشن. یہ اس کے سامنے کتنی پیاری سینری ہے. یہ رہا آپ کا فائنل ویو. اور دوستو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہو اس قلعہ نما ریلوے اسٹیشن کا، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، فالو کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مجھے تھوڑی موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لیے اور بھی ویڈیوز بنا دوں. اور یہ لیں ایک ہلکا سا انہوں نے یہ دیوار بنائی ہوئی ہے، اور اس کا بھی انہوں نے جگاڑ دیکھیں لگایا ہو کہ یہاں سے بھی اگر کسی پر حملہ کرنا اور کسی کو دیکھنا ہو تو یہ یہاں شٹ بچ گیا بھائی. اس سوراخ کے اندر تو جو یہ ڈبوکے ہیں کہ کیا ہے پتہ نہیں، ان کو مجھے نہیں آتا کہ اردو میں کیا بولتے ہیں. اتنی زیادہ کھکھر کی طرح کچھ بنا ہوا تھا، ان کا گھر بنا ہوا تھا، اور اس میں ہاتھ دے مارا میں نے. یہ دیکھ لیں، یہ اس میں نے جا کے ہاتھ دے مارا. شکر ہے اللہ کا بچ گیا، کسی نے کاٹا نہیں، بچ گیا، لیکن چانس نہیں تھے بچنے والے. خیر اب یہاں سے ہم جائیں گے نیچے. دھن تنا تو دھن تنا تن دھن ارطر الغازی دھن تنا تن دھن تنا تن دھن تنا تن. کتنا پیارا ریلوے اسٹیشن آج بھی ہمارے پاکستان میں موجود ہے، آج بھی میاں والی میں موجود ہے، آج بھی پائی خیل میں موجود ہے. اگر کوئی وزٹ کرنا چاہے تو اس اسٹیشن کا وزٹ ضرور کرے، کیونکہ 150 سال پرانی چیز جب بندہ دیکھتا ہے تو دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے کہ واہ بھائی اتنی پیاری چیز میں نے دیکھ لی، کمال ہو گیا بھائی. اس کا ڈیزائن بہترین، اس کی بناوٹ بہترین، اس کی سیکیورٹی کے انتظامات بہترین، اور یہ جنگ لڑنے کے لیے ہر طرح سے محفوظ قلعہ. کوئی بھی اس میں خامی نہیں پکڑی گئی اب تک. تو خیر دوستو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے بائے بائے، ٹاٹا، لو یو.